آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر وفاقی دارالحکومت میں خوفناک آتش‌زدگی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پیمز کی نرسری میں آگ لگنے سے اس وقت جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، 14 نومولود بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے موقع پر موجود ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا۔ یہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جو ہمارے ذرائع تک اطلاعات سامنے آئی ہیں، ذرائع کے ذریعے ان کی مطابق آگ نرسری میں ایئر کنڈیشنر کمپریسر پھٹنے سے لگی ہے۔ پیمز کی نرسری میں آگ 5:45 بجے کے قریب لگی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، جہاں پر وفاقی دارالحکومت میں صبح سویرے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی نرسری میں یہ خوفناک آتش‌زدگی لگی ہے۔ جو نرسری تھی وہ بتایا جا رہا ہے نومولود بچوں کی تھی۔ جب یہ خوفناک آتش‌زدگی لگی تو نرسری میں تقریباً 15 کے قریب نومولود بچے موجود تھے، جہاں پر موقع پر موجود ایک لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے ایک نومولود بچے کو موقع پر ہی ریسکیو کر لیا گیا، لیکن باقیوں کو لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے باقیوں کو نہیں بچا سکی، اور آگ کی شدت اتنی تھی کہ کوئی بھی شخص آگ کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے، وہاں موجود ڈاکٹر کی جانب سے، وہاں موجود نرسز کی جانب سے بارہا یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جتنے بھی نومولود بچے ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کر لیا جائے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اس آگ کے ذریعے، آگ کے نتیجے میں آگ میں جھلس کر 14 جو نومولود بچے تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ریسکیو کو کال ملائی گئی، ریسکیو فوراً موقع پر پہنچی، اور اگر اس کے بعد ریسکیو کی جانب سے ایک تو آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی، جو اب تک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ہمارے ذرائع کے ذریعے وہ یہ ہیں کہ اس وقت آگ پر قابو مکمل طور پر پا لیا گیا ہے، اور دوسرا اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خرم ملک موجود تھے، ان سے ہم تفصیلات لے رہے تھے۔ ان کی جانب سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جو کولنگ کا عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جو نرسری ہے نومولود بچوں کی، اس میں اتنا دھواں بھر گیا ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں نہیں جا سکتا۔ تو ریسکیو کی جانب سے اس وقت جو عمارت میں دھواں بھر گیا تھا اس کو نکالنے کا عمل بھی جاری ہے۔ تو اس وقت صوفی یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندے سچ نیوز۔ صوفی، بتائیے گا، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس وقت؟ صوفی سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں صبح سویرے افسوسناک خوفناک آتش‌زدگی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 15 کے قریب جو نومولود بچے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ نومولود بچوں کی نرسری میں افسوسناک واقعہ پیش آئے ہے۔ جو بتائیں آپ کو تو جو آگ ہے وہ ایئر کنڈیشنر کمپریسر کے پھٹنے کی وجہ سے لگی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کب لگی تو ذرائع کی جانب سے، اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، تقریباً 6:45 پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 15 جو نومولود بچے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہاں موجود لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے ایک نومولود کو ریسکیو کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود آگ کی شدت اتنی تھی کہ کوئی بھی شخص آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے، وہاں موجود ڈاکٹر کی جانب سے، وہاں موجود نرسز کی جانب سے بارہا یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ نرسری میں موجود جتنے بھی نومولود بچے ہیں ان کو ریسکیو کر دیا جائے، لیکن آپ کو انتہائی افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہاں موجود ڈاکٹر، نرسز اور انتظامیہ کی جانب سے باقی بچوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا، ان کو نہیں بچایا جا سکا۔ صوفی یوسفزئی ساتھ موجود ہیں۔ صوفی، بتائیے گا، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت آپ ہسپتال کے باہر ہی موجود ہیں، تو کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، جو تازہ صورتحال ہے اس کے بعد اگر ہم آپ کو بات بتائیں تو یہ جو آگ ہے یہ آج 7 بجے لگی ہے، جو کہ کمپریسر کے پھٹنے کے باعث لگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیمز ہسپتال میں اب تک جو نومولود بچے ہیں وہ 14 تقریباً جاں بحق ہو چکے ہیں، اور جو 7 بچے کو بحفاظت نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ 10 افراد ٹوٹل جو ہے وہ ریسکیو کیے گئے ہیں، جس میں سے 2 مرد ہیں، اور اسی طرح جو ہے خواتین بھی ان میں شامل ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت جو ہے اس جو تحقیقات کا آغاز ہے وہ جاری ہے، اور یہ عمل جاری ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 19 افراد کو
کیا, ریسکیو کیا ہے, لیکن یہ بہت بڑا ایک ہے کہ اب تک تقریباً 14 بچے جو ہے وہ نومولود اس واقعے سے جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں کمپریسر کے پھٹنے سے. اچھا صوفی, آپ ہمیشہ سے ہسپتال جو خاص طور پر پیمز ہیں ان کو کور کرتی رہتی ہیں, تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں غفلت ہم کس کی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اب تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ ایئر کنڈیشنر کمپریسر پھٹنے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں یہ حادثاتی طور پر واقعہ پیش آیا ہے یا پھر اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انتظامیہ کی بھی غفلت موجود ہے؟ دیکھ, کہیں نہ کہیں انتظامیہ کے غفلت کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ابھی اگر بات کرتے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے, حادثے کے طور پر ہی لیں تو زیادہ بہتر جا سکتا ہے. ابھی جو سچویشن ہے اس پر جو کا آغاز ہے ہو چکا ہے, جو اس معاملے پر جو ہے ریسکیو ٹیموں نے تو بروقت اپنی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 19 افراد جیسے کہ میں نے بتایا ہے ان کو ریسکیو کیا ہے, جس میں 10 خواتین, 2 مرد اور 7 اس میں شامل ہیں. اور اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے, اور اس پر جو بھی اس میں غفلت میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اچھا صوفی, ابھی 22 اگست کو وزیر اعظم کی جانب سے ہسپتال میں موجود, پیمز ہسپتال میں موجود جو کرونری اور انجیوگرافی کی مشین پچھلے 2 سال سے غیر فعال ہے اس کا نوٹس دیا گیا. کبھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیمز ہسپتال میں ادویات کی کمی ہے, کبھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہسپتال میں جو علاج ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہا, جو مریض ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اسی ہسپتال میں. تو اس سارے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام واقعات میں انتظامیہ کی ہی غفلت ہے. ہم کیوں ہر دفعہ اس جیسے افسوسناک واقعے کا انتظار کرتے ہیں, کیوں نہیں ہم پہلے اقدامات کرتے؟ جی بالکل, کہیں نہ کہیں میں نے آپ کو یہی کہا کہ غفلت انتظامیہ کی جانب سے ہے, لیکن فی الحال اگر وہ حادثاتی طور پر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس ہاسپٹل پہ جو لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, انتہا کا. تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر جو او پی ڈی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار کے تعداد کی جو او پی ڈی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھی جاتی ہے. اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ او پی ڈی کے علاوہ ایمرجنسی کے جو کیسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس ہاسپٹل پہ لوڈ بہت ہے, نہ صرف اسلام آباد, راولپنڈی, بلکہ لوگ آزاد کشمیر, خیبر پختونخوا اور دیگر جو علاقے ہیں اور اضلاع لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات اگر ہم کرتے ہیں کہ اکوپمنٹ کا خراب ہو جانا, یہ چیزوں کا غیر فعال ہونا, یہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ریپیئرنگ کا کام بھی کو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. چیزوں کو بھی بڑے توجہ کے ساتھ. ہاں, یہ ایک روی کا عمل شکار ہے, بارہا شکایتیں جائز ہوتی ہیں تو اس کے بعد جا کے اقدامات کیے جاتے ہیں. جی اچھا صوفی, جو الیکٹرونک گیجٹس ہے اگر ان کی بر وقت مینٹیننس ہوتی رہے تو میرے خیال سے اس طرح کے افسوسناک واقعات نہیں پیش آتے. تو کیا یہ جو ایئر کنڈیشنر نومولود بچوں کی نرسری میں موجود تھا, کیا اس کی بر وقت مینٹیننس نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا؟ جی بالکل قسیم, آپ پر وقت جو مینٹیننس ہے وہ نہیں کی گئی, اس حوالے سے جو ہے یہ واقعہ سامنے آیا ہے. اور اس طرح کے اقدامات انتظامیہ کو کرنے چاہیے کہ ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کرنا چاہیے, جو ہے ہر وقت اس کو جو اپنے جتنے بھی یہ الیکٹرانک گیجٹس ہے اس کی جو چیکنگ کرنی چاہیے, اس پر جو ہے باقاعدہ ان کو جو ہے دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ اس طرح جو آگے آنے والا افسوس واقع ہے اس سے ہم بچ سکیں اور اس طرح کا کوئی دوبارہ سے واقع نہ آئے. جی اچھا صوفی, آگ لگ گئی, آگ پر قابو پا لیا گیا, نومولود بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا, نومولود بچے جاں بحق ہو گئے, انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. اب نیکسٹ کیا ہوگا, وٹ نیکسٹ, کیا ہوگا آگے؟ اب دیکھیے آگے کے حوالے سے باقاعدہ سے کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہ واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے انتظامیہ اور اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت ہے کہ واقعہ سامنے آیا ہے. آپ کو پتا ہے اتنا بڑا ہسپتال ہے, اس کی تیسری منزل پر فائر فائٹر مناسب جو سامان موجود نہیں ہے, اس کے ساتھ دستیابی کے باعث 14 جو بچے ہیں وہ نومولود بچے, ان ماؤں کے بچے جگر کے ٹوٹے ہیں وہ اللہ کو پیار ہو گئے ہے. ریسکیو ٹیمیں آپ کو بتا حوالے سے, اگر اس حوالے سے ہم بات کریں, سیڑھیاں لگا اسی منزل پر اوپر گئے ہیں جہاں پر
جو ہے آتش کی جو ہوئی اسپتال اور انتظامیہ کی غلطی کے باعث اس کو انہوں نے ریموو کیا اور وہاں سے بچوں کو ریسکیو کیا، خواتین کو ریسکیو کیا اور پھر انہوں نے انہیں نکالا اور وہ لے کے آئے. جی اچھا صوفی، جو والدین تھے انہوں نے بچوں کو محفوظ سمجھ کے اس نرسری میں ان کو ایڈمٹ کروایا، وہاں پر ان کو رکھا، اور والدین نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس نرسری میں گھر کے مقابلے میں یہاں پر زیادہ محفوظ ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد کوئی بھی والدین، چاہے باپ ہو یا ماں ہو، وہ اپنے بچوں کو اس طرح نرسری میں رکھے گا؟ دیکھیے واقعات اس طرح سے ہوتے ہیں، بچے کو خوشی سے تو نہیں آتے، ہاں البتہ بیماری کی حالت لائے جاتے ہیں، لیکن والدین کا 1000 دفعہ میں یہ ڈر خوف ضرور موجود ہوگا کہ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ مزید سامنے آتا ہے اور مزید ان کے جو جگر کے ٹوٹے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے خوف ڈر جو ہے والدین دلوں میں بیٹھ تو چکا ہے، لیکن وہی بات کریں گے اس کے حوالے سے انتظامیہ آفس جو ہے وہ اس میں جو مبینہ غلطی ہے، ان کی غفلت ہے کہ ان کو جو فائر فائٹنگ کا سامان ہے وہ وہاں پر رکھنا چاہیے، جس کے باعث جو ہے اتنا بڑا اس کا واقعہ سامنے ہے. اور یہ جو ہے اسپتالوں کی جو سہولیات ہے اس پر کافی سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات آگے کب تک ہوتے ہیں اور اس پر کوئی ایکشن لیا بھی جاتا ہے یا نہیں. صوفی، یقیناً ان والدین پر اس وقت قیامت ٹوٹی ہوگی جب ان کو یہ خبر پہنچی ہوگی کہ وہ نومولود بچے جن کو انہوں نے محفوظ سمجھ کر نرسری میں ایڈمٹ کروایا تھا اور ان پر وہ آگ میں جھلس گئے اور جاں بحق ہو گئے ہیں، تو جب وہ موقع پر پہنچے، ایک تو ان کا کیا ری ایکشن آپ نے دیکھا، اور دوسرا ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے کیا عمل کیا گیا؟ دیکھیے بہت سارے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں نرسری میں. حالانکہ آج جو ہے اگر ہم بات کریں تو چھٹی کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، لیکن جو پیرنٹس ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے. البتہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جو متعلقہ انتظامیہ کے جو ہیڈز ہیں وہ تو مطلب چھٹی پہ جو گزٹ ہالیڈیز ہے اس حوالے سے موجود اسپتال میں اس طرح سے نہیں ہے. ابھی تک اس طرح سے کوئی جو ان کے سینئرز ہیں، ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہیں یا دیگر جو افراد ہیں وہ ابھی تک تاحال اسپتال جو ہے نہیں پہنچے، لیکن ابھی وہ بھی پہنچیں گے اور یہ معاملات اس کو دیکھا جائے گا. ابھی تو ان پر قیامت کا سما ہے، فی الحال انہیں جو ہے روکا جا رہا تھا اور اپنے جو ہے نا بچوں کے پاس جانے سے یہ چیزیں، تو اس حوالے سے ابھی تاحال کوئی خاص اقدامات تو نہیں ہے، لیکن وہ جلدی ابھی بتا دیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے صوفی، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا یا مقطوعہ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں دوبارہ اسی پر بات کرتے ہیں.